اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج اور اس کی اہمیت۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے اس عمل کو قبول فرما لینے کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ان کی نسل میں فرما بردار بنا دے، ان کی نسل کو بھی، اور ان کی نسل میں کو عبادت کے سارے اچھے طریقے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت قبول فرما لی، ان کی دعا قبول فرما لی اور خانہ کعبہ کو تمام مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا مرکز بنا دیا، جہاں ہر سال دنیا کے دور دراز علاقوں سے مسلمان کھنچے چلے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کرنے کا اعلان کر دیں کہ اب یہاں پہ حج ہوگا۔ تو بچوں، حج جو ہے اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب مسلمان حج کے لیے جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ حج کی تیاری کرتا ہے، پھر وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میرا بندہ بن کر آ، یہ 3 پیس سوٹ پہن کر مت آ، ریشمی لباس پہن کر مت آ، کفن پہن کر آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار کر آ، ٹوپی اتار کر آ، سرما مت لگانا، بالوں میں تیل مت لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، نہ خوشبودار جو ہے تیل سر میں لگانا ہے، صابن نہیں لگانا۔ یعنی کہ اگر میری محبت میں آ رہا ہے تو بالکل ایسا بن کے آ جیسے دیوانہ ہوتا ہے، تو میرا دیوانہ بن کے آ۔ تو طواف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ پاک کو جب مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر بتایا ہے کہ بیت اللہ میرا گھر ہے، اور تو ظاہر ہے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو پھر اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے تو اس کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کون سی اس میں اللہ تعالیٰ ہے، کہ طواف کرنے میں ہے، صفا مروہ کے چکر لگانے میں ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے میں ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ مسلمان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے۔ تو جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو انسان کو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہر طرح کی سہولت دے۔ جیسے ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر سہولت جو ہے نا وہ ہمیں دیں اور ہر ہماری فرمائش پوری کریں، اور مطلب جتنا لاڈ ہمارے ہو سکتے ہیں اتنے اٹھائیں۔ تو اسی طرح سے جب ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے محسوس ہوتی ہے محبت تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے، بس حج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ نماز پڑھنا، اب جب ایک مسلمان جب عبادت کر رہا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھے گا تو لوگوں کو لگے گا کہ ہاں یہ عبادت کر رہا ہے، تسبیح پڑھے گا تو لوگوں کو لگے گا کہ عبادت کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھے گا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ دیکھے گا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ حج کیا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ ایک مسلمان یہ کر کے آ رہا ہے کہ 2 چادریں لپیٹی ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، اور یہ صرف ایک اس کے چکر لگائی جا رہا ہے، تو اس چکر لگانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیسی عبادت ہوئی؟ تو اس کو صرف اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے اس بات کا اندازہ اور اس بات کا احساس صرف اسی کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر ہر چیز سے پیار ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے ہمیں پیار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے در و دیوار سے، جو مسجد کی جو در و دیوار ہیں ان سے ہمیں پیار ہے۔ تو ہم اس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم اس کے گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں اور خانہ کعبہ سے لپٹ کے، اس کے خانہ کعبہ کی چادر سے لوگ لپٹ کے اور حجر اسود کو چوم کر اور خانہ کعبہ کے طواف کر کے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنی کہیں محلے کی مسجد میں جاؤ تو آہستہ آواز میں مجھے پکارو، لیکن جب میرے بڑے گھر آؤ، جب خانہ کعبہ آؤ، جب بیت اللہ آؤ تو مجھے تیز پکارو،
تیز تیز کہو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے جو یہ پورے حج میں مسلسل لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں حج کرنے کے دوران، طواف کے دوران جو ہے بس یہی لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی زبان پہ صرف یہی ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. حاضر ہوں اللہ تعالیٰ، میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں پہ حج کیا جائے گا، اور پھر ان کو حج کا طریقہ بتایا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد تیار کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو ایسی جگہ بنا رہا ہوں جہاں پہ نہ تو کوئی ہریالی ہے اور نہ ہی کوئی پانی ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایسی آسائش ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دے اس جگہ کو کہ یہ جگہ جو ہے آباد کر دے اللہ تعالیٰ اس کو. اور جس کو تجھ سے پیار ہوگا وہ اتنی دور دور سے ایسی جگہ پہ آئے گا تو اپنا پیار دکھانے کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، اس لیے ہم ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں. اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کتنا آباد کر دیا ہے جہاں پہ صرف پتھریلا علاقہ تھا، پتھر تھے، ریگستان تھا، تپتی دھوپ تھی، نہ کوئی سایہ نہ کوئی سایہ، نہ جو ہے کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کے لیے پانی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. بیت اللہ شریف میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، جس کا مقصد حج کا مقصد ایک یادگار کی نسل در نسل حفاظت کرنا ہے. تمام مناسک حج میں ان دونوں انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ سے قریب اور جذبہ اطاعت اور قربانی نظر آتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان کی قربانی کے بارے میں لوگ آج تک یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے یاد میں ہمیں بقرعید کا تحفہ دیا کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بقرعید مناتے ہیں. بیت اللہ کا طواف، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، میدان عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں قیام، رمی، شیطان کو کنکریاں مارنا، منی میں ٹھہرنا، دعا و مناجات اور قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا حج مسلمان کے ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو وہ پہلے کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کمزور اور عورتوں کا جہاد ہے. جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور اگر گھر کی طرف واپس آ جائے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں. ایک مسلمان کے پاس جب اتنے وسائل ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے اور تو اس کو حج ادا کرنے میں جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ حج ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس نے پیسے جمع کیے ہیں، جو اس کے پاس اس وقت وسائل ہیں وہ بعد میں نہ ہو سکیں، جو اس وقت صحت ہے وہ بعد میں نہ ہو سکے. کہ کوشش کریں کہ جوانی میں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ جوانی میں یا صحت مندی کے دور میں اپنے حج کرے تاکہ وہ اچھے طریقے سے سارے جو ہیں ارکان جو ہیں وہ پورے کر سکیں. تو بچوں یہ جو تھی یہ ہماری حج کی اہمیت ہم نے آپ کو بتائی. اب ہم آپ کا ہوم ورک بتاتے ہیں. تو بچوں آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. حج کا مفہوم بیان کریں اور اس کی فرضیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. حج کی اہمیت پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث لکھیں، یعنی کہ حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حدیثیں فرمائی ہیں، کیا کیا بتایا ہے. یہ جو 2 سوال ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ان کے جلد سے جلد جوابات نکال کے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں گے. امید ہے سب بچے وقت پر کام کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.